اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہر مسلمان کے دل میں بستے ہیں۔ ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے اور مانتا ہے کہ وہ شیر خدا ہے اور باب العلم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم و فضل کی اعلیٰ مثال ہے۔ لوگ آپ کے پاس ایسے ایسے مسائل لے کر آتے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے جوابات علم و حکمت سے دیتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 یوم کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازہ پر آیا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، یعنی چہرہ پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو وہاں پر موجود تھے ان کو سلام کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ وہ حضرت علی کی طرف متوجہ ہوا اور حضرت علی کو سلام کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا، وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ جواب سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اور تمہارے حال کی کیفیت مجھے دکھائی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ تمہارے بارے میں سنا ہے تم سے بیان کروں۔ اعرابی نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا، الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے۔ تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور حضور کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور، گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کرے گا، مساکین اور یتامہ کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، خاتم الانبیاء ہوگا، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کریں گے اور رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، حج بیت اللہ کریں گے۔ اے گروہ، اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید خانہ سے خلاصی حاصل ہوئی، اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائی گئی کہ اے مضر، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تو ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کر، تو منازل طے کرتا ہوا اب یہاں پر آن پہنچا ہے۔ اعرابی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچانا۔ مضر نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کچھ سوال کرنے ہیں، آپ مجھے ان سوالوں کے جوابات دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم سوال کرو۔ چنانچہ مضر نے کہا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کون سا نر ہے جس کا باپ اور ماں نہیں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہو؟ ایسا رسول جو نہ جن ہو نہ انسان اور نہ ہی فرشتوں میں سے ہو، چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو۔ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہیں،
زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور قیامت تک نہیں چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندہ کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دوست جو دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس اعضاء کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سوالات کے نہایت تفصیل سے جوابات دیے اور فرمایا، جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا ہے کہ جس کا ماں باپ نہیں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور وہ نر جن کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسانوں اور فرشتوں میں سے نہیں تھا، کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کرائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن رکھا تھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی، اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا تھا چونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھتی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے کہا کہ خبردار، تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، اللہ تعالیٰ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا پیا نہیں اور قیامت تک نہیں کھائے گا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا، اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا، اور وہ اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی، سورج اس پر چمکا چنانچہ اس کے نیچے سے غبار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا، اور وہ پتھر جس سے حیوان کی ولادت ہوئی وہ پتھر وہ تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ 2 ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اور وہ 2 متحرک جو کبھی بھی ساکن نہیں ہوتے چاند اور سورج ہیں، اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی کہ 3 ساعت میں ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور وہ 2 دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے جسم اور جان ہے، اور وہ 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے موت اور زندگی ہے، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے، احسن اشیاء صورت بنی آدم ہے، رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے بندے کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو آپ کے سر مبارک پر بوسہ دیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ شکریہ۔